کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور ہماری ذمہ داری نیکی کا دیکھیے پیچھے محفل کا بتا دیا گیا اور اب جو ہے کہ کس طرح نیکی کا حکم دینا اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پہ بات کی جائے گی محافرت جمعہ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا اور لیکن ان کی ذمہ نصیحت کر دینا ہے شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں مطلب کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ تو کفار اور مشرکین کے حساب میں سے متقین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان کی برائی کا حساب آپ سے تو نہیں لیا جائے گا جو برا کرے گا وہی اپنی اس برائی کا بوجھ ہے وہ اٹھائے گا وہ اپنی کارکردگی کی خود ذمہ دار ہے آپ کا فرض کیا تھا ان کو نصیحت کر دینا برائی سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا آپ نے وہ کیا بہترین طریقے سے کیا وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ان کو نصیحت کریں تاکہ وہ بچ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی تبلیغ سے سعادت مند آدمی جو ہے برائی سے باز آ جائے ہو سکتا ہے کوئی اس سے سبق سیکھ لے اگر وہ نہیں سیکھتے تو پھر ان کو رہنے دیں کہ اب جو ہے مبلغین کے لیے ایک دستور دے دیا گیا ہے آپ مایوس نہ ہوں تبلیغ کا کام جاری رکھیں کوئی مانے یا نہ مانے آپ اپنا کام جاری رکھیں سورہ اعلیٰ میں آپ سب کو کیا کہا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں شاید کہ وہ اس سے فائدہ ہو جائے شاید ان کو لیے فائدہ مند ہو جائے اس سے نصیحت ان کے لیے سود مند ثابت ہو جائے یہاں پر نفع نہ دینے والی بات کیا ہے وہ محذوف کر دی گئی ہے اور پورا مطلب یہاں پہ بتا دیا گیا روایت میں آتا ہے کہ مسلمان مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے خیر خواہی کی بات کرتے رہنا چاہیے دین نام ہی خیر خواہی کا ہے لوگ کتنے بھی غلط کار اور ہٹ طرف کیوں نہ ہو تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کمال درجے کی اطاعت گزار ہوتے ہیں اور وہ تبلیغ دین کا کام پورے خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں اس کے باوجود قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ کسی نبی کے پیچھے صرف ایک ہی امتی ہوگا اور بعض پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تاہم اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ہوگا نبی سے کوئی بات کچھ نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے حق تبلیغ ادا کر دیا اب کوئی مانے یا نہیں مانتا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا جب نبی کی بات کا بعض نے اس پہ اثر کیا اور بعض جو ہے وہ گناہگار ہی رہے کہ انہوں نے اپنے فائدہ کسی نے ان سے اٹھایا یا نہیں اٹھایا تو مایوس نہیں ہونا بلکہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل کنارہ کشی اختیار کرو کیونکہ جب انسان اس طرح کے لوگوں کے اندر جاتا ہے بیٹھتا ہے ان سے معاملات کرتا ہے تو ان کے اندر جو ہے نا ویسا ہی رویہ آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے اندر ویسی اخلاقیات آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے دل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے انسان ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہر گناہ گار کے گناہ کا وبال اسی پر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے ایسے گمراہوں کو قرآن کے پیغامات سے نصیحت کرنی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کی سروں پر ڈالا جائے گا وہ کھوپڑی کے اندر سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں جا پہنچے گا پھر ان کے پیٹ کے اندر والے اعضاء کو کاٹ اور جلا کر ان کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا استغفر اللہ اللہم لا تجعل من اللہم لا تجعل منہم اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار مسند احمد کی حدیث ہے 13231 عدل الہی کیا ہے کہ عمل کا مطابق حساب لیا جائے گا جتنا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا حساب لیا جائے گا کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا ہم نے سیکھا کیا ہے کہ گناہ کی محفلوں میں شامل ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے ایسی محفلوں اور صحبتوں سے دور رہنا چاہیے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے